بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ میں زیادہ نہیں صرف ایک صدی پہلے کے حالات اٹھا کر ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، MMP چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دیکھیں جتنے بھی ملک ٹوٹے ہیں ان میں جو شروع کے حالات و واقعات پیدا ہوئے تھے، بھارت وہاں سے بہت آگے جا چکا ہے۔ بھارت کے ٹکڑے ہونا 100% یقینی ہو چکا ہے اور ایک بہت بڑی آگ اس خطے میں جلنے جا رہی ہے، ایک ایسی خطرناک آگ جس سے یقیناً غزوہ ہند کی ابتدا ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ جلد بھارت میں تحریک آزادی شروع ہوگی اور پھر مسلح تحریکوں کی شکل اختیار کر لے گی۔ اب بھی کافی تحریکیں مضبوط ہو چکی ہیں اور پھر حالات 1947 والے ہو جائیں گے۔ داخلی انتشار بھارت کو اندر سے توڑ دے گا۔ بھارت نہ صرف کشمیر سے جائے گا بلکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے اتنا نزدیک ہو جائے گا کہ لوگ 71 کا سانحہ بھول جائیں گے۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے سبب پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں میں 80,000 لوگ شہید ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے اور پھر 20 سالہ جنگ کے بعد ہم اپنا وجود بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، آبادی 22 کروڑ، جبکہ متحرک فوج 7 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ ہم بچ گئے اور آج الحمدللہ ہم مضبوط ہیں۔ بھارت کا کل رقبہ 32,87,263 کلومیٹر ہے اور آبادی 134 کروڑ، مگر فوج کی تعداد صرف ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اربن وارفیئر، 4th اور 5th جنریشن وارفیئر میں ریزرو نفری تقریباً ناکارہ ہوتی ہے۔ بھارت موجودہ حالات میں انتہا پسندی کو جیسے مذہبی جوش و جذبے سے پھیلا رہا ہے، جب فسادات شروع ہوئے تو حالات بھارت کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہٹلر کو بے انتہا پسند کرتا ہے اور اسی کے نظریے پر ہندو قوم پرستی کو فروغ دے رہا ہے، لیکن جرمن اور ہندو قوم میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جرمن قوم اس وقت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہیں تھی، جبکہ مودی کا بھارت اچھوت، برہمن، مسلمان، ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی مذہب کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ ہندو معاشرہ صوبائی، گروہی، لسانی، مذہبی، نسلی اور طبقاتی بنیادوں پر تقسیم ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں آباد یہ گروہ جلد ہی ایک دوسرے کا خون پینا شروع ہو جائیں گے۔ برما میں روہنگیا اراکان کے مسلمانوں کی حالت زار ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا حشر بھی برمی مسلمانوں جیسا ہو، لہٰذا وہ مجبور ہو کر ہتھیار اٹھا لیں گے۔ بنیادی طور پر مسلمان ایک نڈر قوم ہے، لیکن اگر لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان موت کے خوف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ سکھ قوم 2020 میں خالصتان ریفرنڈم کی منتظر ہے۔ اگر مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو سکھ بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور کشمیر میں طویل ترین لاک ڈاؤن کی وجہ سے جذبہ حریت بام عروج کو پہنچ چکا ہے۔ ہندوستانی فوج کے ظلم و ستم کے باعث کشمیری قوم ان گنت قربانیاں دینے کے بعد اب فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ ان لوگوں میں موت کا ڈر ختم ہو چکا ہے، وہ بھی اب بھارت کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہیں۔ 1992 کے فسادات کے بعد صرف ایک داؤد ابراہیم اگلے 25 سال تک بھارت کے لیے بیانہ خواب کی تصویر پیش کرتا رہا ہے۔ جو حالات اب بھارت کے بن چکے ہیں، ہر شہر میں ایک داؤد ابراہیم پیدا ہوگا۔ آپریشن گولڈن ٹیمپل میں بھارت نے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو تو قتل کر دیا تھا، مگر اس کے نام لیواؤں میں وہ آج بھی زندہ ہے۔ داؤد ابراہیم اور جرنیل سنگھ بھنڈراوالا جیسے لوگ ہی بھارت کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ انتقام کی جو آگ بھارتی مسلمانوں اور سکھوں کے سینوں میں جل رہی ہے، مودی ہندوتوا کے ذریعے اسے بھڑکا رہا ہے۔ یہ آگ شعلہ بنے گی اور بھارت میں ہندو مسلم اور ہندو سکھ فسادات شروع ہو جائیں گے۔ آبادی کے تناسب سے بھارت کی فوج ملکی سطح پر پھیلے فسادات کو روکنے کے لیے شدید ناکافی ہے۔ انتہا پسندی کا عفریت جسے مودی آزاد کر رہا ہے، یہ خود بھارت کو کھا جائے گا۔ ہندوؤں کے لیے غیر ہندو کا قتل کرنا
ان کے نزدیک ثواب ہوگا، جبکہ مسلمان اور سکھ اپنے دفاع میں ہتھیار سنبھال لیں گے، اور ایسے وقت میں قدرت اپنی چال چلے گی۔ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں اترنے پر جب فرعون تعاقب کرتا ہے تو اللہ پاک مقررہ وقت پر ظالم کو سزا دے کر مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ روس کے افغانستان میں آنے کے بعد پاکستان نے جس طرح روس کے ٹکڑے کیے تھے، ممکن ہے بھارت کا بھی ایسا انجام ہمارے ہی ہاتھوں لکھا ہو۔ جس پاکستان کے بغض میں مودی جنگی جنون کے اندر مبتلا ہے، وہ وطن عزیز دفاعی لحاظ سے الحمدللہ اتنا ناقابل تسخیر ہو چکا ہے کہ سپر پاورز بھی گھٹنے ٹیک چکی ہیں۔ پھر انڈیا کس کھیت کی مولی ہے؟ مشرکوں سے نمٹنے کے لیے دفاعی اداروں نے ایسی زبردست تیاریاں کر رکھی ہیں، اللہ کی قسم شروعات دشمن کی طرف سے ہوگی مگر اختتام ہمارے ہاتھوں ہوگا۔ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر ملک شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویسے بھی دفاعی و خارجہ پالیسی کے معاملے میں ہماری ISI 100 سونار کی ایک لوہار والی مثال پر عمل کرتی ہے۔ بھارت سے ہم نے 71 میں بنگلہ دیش اور 48 میں کشمیر کا پرانا ادھار باقی ہے جو ہم نے وصول کرنا ہے۔ ہم یہ ادھار بھارت کے سینے پر گھٹنا رکھ کر وصول کریں گے، اور مودی اس موقع کی ابتدا خود کر رہا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، ہندوستان بنے گا پاکستان۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔